السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج کا یہ پروگرام، یہ مجلس، یہ محفل جو کہ بہت ہی مقدس عنوان پر منعقد ہو رہی ہے، وہ سیرت طیبہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جہاں بھی اپنے ارشادات، احکامات سے نوازا، اللہ رب العزت ان احکامات کو بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کو مخاطب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی مجسم تفسیر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اور گوشوں میں آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ پروگرام تو ہوتے ہیں اور اس میں خطابات ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سیرت طیبہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے عملی، اس میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ ایک ہے انسان کی زندگی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی عبادت، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور انسان کے لیے اگر اللہ نے ساری چیزوں کو مسخر کیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کی عبادت کرنے والا اور سجدہ کرنے والا۔ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، عبادت ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور انسان کی ایک زندگی کیا ہے؟ معاملات، جس کو ہم کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادات میں تو ماشاءاللہ بہت ذوق و شوق رکھتے ہیں، لیکن معاملات میں بہت کمزور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں بہت کمزور ہوں۔ معاملات جو ہیں یہ آدھا دین ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کی بنا پر کوئی شخص کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور معاملات، اخلاقیات کو وہ نظر انداز کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں بہت ساری ایسی عبادات کا، اخلاق کی عبادات کا، معاملات کی عبادات کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک ٹہنی کو، جو مسلمانوں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے باعث ضرر تھی، اس کو اس نے ہٹا دیا، اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ ایک شخص معاملے میں نرمی کرتا تھا، لین دین میں نرمی کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس کا حساب و کتاب نہیں لینا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ نماز کی بنا پر بھی جنت میں جائیں گے، روزے کی بنا پر بھی جائیں گے، اور صدقات و خیرات کی بنا پر بھی جائیں گے، اور حسن خلق کی بنا پر بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے لیے اسوہ حسنہ معاملات میں، اخلاق میں کون ہے؟
ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری حالت یہ ہے، مجھ سمیت سب کی جتنے بھی ہیں الا من رحم اللہ، کہ ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں. مسجد میں جو نمازی ہیں وہ نمازی آپس میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ بے دھڑک لین دین کر سکتے ہیں؟ کسی کو پیسہ دے سکتے ہیں، شراکت کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے لیں اور کاروبار کریں، اس میں نفع نقصان میں میں شریک ہوں، اور جو میرا نفع کا حق ہو آپ مجھ کو دے دیں. کیا وہ مطمئن ہوگا؟ کیا جس نے پیسہ لیا ہے وہ اس کو نفع میں شریک کرے گا؟ کیا وہ مہینے کے بعد یہ نہیں کہے گا جی کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا؟ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نمازیوں میں سے، تہجد گزاروں میں سے، علماء میں سے، قراء، حفاظ، سب میں سے مجھ سمیت کوئی بھی کسی دوسرے شخص پر یہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے جی آپ یہ لیں مجھ سے اور کاروبار کریں. کسی کو پیسہ دے کر اس کی جیب سے پیسہ نکلوانا یہ بہت مشکل ہے. کیا ہے دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ وہ بھی آپ کے ساتھ معاملہ کرے، میرے ساتھ معاملہ کرے، تو اسے بھی ضرر نہیں پہنچنا چاہیے. کوئی نہیں بھی لکھتا، لکھنے کا حکم ہے، تو اس کا حق، جس کا حق ہے اس کے پاس جا کر اس کو دینا چاہیے. یہاں پر سب عبادت موجود ہیں، توحید موجود ہے. توحید کی صحیح سمجھ کی بات کرتا ہوں، صحیح سمجھو تو یہ چیزیں نہیں ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو توحید پر بنیاد رکھی دعوت کی، اس لیے کہ توحید انسان کی ساری زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے. یہ ایک کامل اور اکمل انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. وہ جو توحید ہے اس توحید میں کمی ہے، اس وجہ سے معاملات آپس میں درست نہیں ہے. ہر جگہ پر جہاں بھی دیکھیں آپ کو جھگڑے، فتنے، لڑائیاں، اختلافات یہ نظر آئیں. جو ذاتی زندگی ہے انسان کی یا معاملات ہیں، ان میں بہت بڑا جو چیپٹر ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے انسان کی گھریلو اور نجی زندگی. دیکھیں میں آپ کے سامنے آیا ہوں، میں نے اپنے کپڑے بھی استری کر لیے، اپنے آپ کو سنوار بھی لیا، میں نے غسل بھی کر لیا، میں نے اچھا جوتا بھی پہن لیا. آپ کے سامنے تو میں کچھ وقت کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، یہ میں نے سارے تکلفات کر لیے. تکلفات ہیں. انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر وہ کیسا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. گھر میں انسان کیسا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے. بڑے بڑے سردار نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، وہ رد کر دیتی ہیں، ریجیکٹ کر دیتی ہیں. ادھر وہ خود پیغام بھیجتی ہیں، خود رغبت کا اظہار کرتی ہیں. کیا مال نظر آ رہا تھا؟ کیا کوئی سرداری نظر آ رہی تھی؟ خاندان تو آپ کا بڑا تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو سردار کے طور پر کبھی بھی پیش نہیں کرتے تھے. آپ تو یعنی بالکل سادہ انسان تھے. کیا آج کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ صرف اخلاق کی بنیاد پر کسی سے کرنے کو تیار ہے؟ یا کوئی شخص اس لیول کا ہے اخلاق میں، اپنے کردار میں، کہ کوئی کہے کہ صرف اس کے اخلاق اور کردار کی بنا پر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں؟ بہت کم ایسی مثالیں ہیں، لیکن بہت کم ہیں. کیوں کم ہیں؟ جب ہم سارے سیرت طیبہ کے بے شمار پروگرام ہوتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، علماء ہیں اور عوام الناس سے سب ہم محبت کرتے ہیں، پھر کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش تو کرے کم از کم وہ اخلاق اور کردار اپنانے.
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا. آپ نے صرف تعلیم نہیں دی. یہاں پر جو گواہی ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آپ نے اپنی ساری زندگی کو پیش کیا ہے، اپنا نمونہ پیش کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آسمان سے صرف وحی آئی اور آپ نے اس کا ابلاغ فرما دیا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی عمر مبارک کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ آپ کی زندگی، نجی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق اور لوگوں کے ساتھ، اس میں کوئی شخص بھی آپ کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر کوئی جھول ہے یا کمی ہے یا نقص ہے. اور پھر ہم باہر سے تو گواہی مجھے بھی مل جائے گی، آپ کو بھی مل جائے گی، میرے نام کے سامنے لکھا ہوگا حضرت مولانا حافظ صاحب فلاں فلاں فلاں. اب لوگوں کو کیا پتا میرا کہ میں کون ہوں؟ من آنم کے من تان. اصل گواہی ہے انسان کے گھر سے گواہی ہو، اس کی بیوی اس کے حق میں گواہی دے، اس کے بچے اس کے حق میں گواہی دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن بات پھر یہاں سے چلے گی. میں بعض دفعہ پوچھا بھی کرتا ہوں، اپنے ڈرتا ہوں مطلب اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن میں پوچھ بھی لیتا ہوں بعض دفعہ بھی، آپ گواہی دے دیں کہ قیامت کے دن میرے بارے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی اس کو نظر انداز کرے، کم از کم آپ کی گواہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تو گواہی کہاں سے ملی تھی؟ جب آپ پریشان ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اگر گھر والے، بیوی بچے وہ گواہی نہ دیں، باہر میں جاؤں بن سنور کر اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں، گھر میں آؤں تو ماشاءاللہ لگ جائے، دفعہ 144 نافذ ہو جائے اور بچے بھی ڈرنے لگ جائیں، سہم جائیں، بیوی بھی بات کرنے کی ضرورت نہ کرے، تو یہ اخلاق تو نہیں ہے. اور ایسا ہے آج کل دیکھتے ہیں طلاق کی ریشو کیوں زیادہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اخلاقیات کی کمی ہے. اخلاق اور کردار کی کمی کی وجہ سے دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ایک طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اس نے بھی سیرت پڑھی ہے، اس نے بھی سیرت پڑھی ہے، یہ بھی موحد خاندان سے ہے اور یہ بھی موحد خاندان سے ہے. ایسا بھی ہے کہ اس نے بھی دین پڑھا ہوا ہے، اس نے بھی دین پڑھا ہوا ہے، سب کچھ سیکھا ہوا ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ نظر نہیں آ رہی. سیدھا صرف سننے کا نام نہیں ہے، صرف سنانے کا نام نہیں ہے کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور آپ سن لیں، سر جھولتے رہیں، نہیں. سیرت طیبہ اپنانے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کی ہے، جس کی بے شمار گواہیاں موجود ہیں، اس میں گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں میں ان کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی نفسیات کا، ان کے مزاج کا خیال رکھنا. آپ کتنا خیال رکھتے تھے؟ علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں تو بات کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے کہ آدمی ان سے کیا کہے، لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کو ممکن ہے پتہ نہ ہو. آپ گھر میں رات کے وقت داخل ہوتے تھے تو اونچی آواز سے سلام بھی نہیں کہتے تھے، آہستہ آواز کے ساتھ، کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. آپ اس انداز میں آ کر گھر میں سلام کہا کرتے تھے. حدیث پاک سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ
وخلقہ فزوج. جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے رشتے کی غرض سے جس کے دین اور خلق کو تم پسند کرو، جس کے دین کو اور خلق کو. اب کیا خلق دین کے اندر نہیں ہے؟ کیوں جی؟ خلق دین کے اندر نہیں ہے؟ اندر ہے نا. پھر الگ اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے دیندار ایسے ہیں، دین والے، نمازیں پڑھنے والے، وہ خلق سے آ رہی ہے. ان کا وہ کردار جو ہونا چاہیے، جس لیول پر ہونا چاہیے، جس معیار پر ہونا چاہیے، اس سے وہ بہت نیچے ہیں. اس لیے آپ نے ساتھ یہ شرط الگ طور پر لگائی، حالانکہ خلق دین کے اندر موجود ہے. لوگ دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، ملازمت کو دیکھتے ہیں، خلق کو نہیں دیکھتے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ شادی پر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کی ریشو اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی ہے، اگر ہر شخص یہ اہتمام کرے کہ کسی بد خلق کو وہ رشتہ نہیں دے گا، تو پھر ہر بات ہے سارے اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور بہتر بنانے کی، اخلاق اور کردار سنوارنے کی کوشش کریں گے. یہ ہونا چاہیے کہ خلق کی بنیاد پر رشتہ ہو. میں تمام پراست سے گزرا ہوں. ایسا لڑکا جس کا خلق وہ معیار کے مطابق ہو اور پھر اس کے اندر لالچ نہ ہو. بہت 100 میں سے آپ ایک دین ہوگا، علم ہوگا، تقوی ہوگا، نماز روزہ سب کچھ ہے، لیکن یہ جو لالچ ہے، یہ اس کی بیماری یہ ہو، یا خلق میں کوئی کمی آئے گی. آدمی ڈرتا ہے کہ اس کے بعد کیا نتیجہ کیا نکلے گا. غربت جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لالچ عیب ہے، بدخلقی عیب ہے، بد کرداری عیب ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت مطہرہ، آپ نے گھر میں کیسے زندگی بسر کی، یہ ہمارے لیے نمونہ اور اپنانے کے لیے ہے. ماشاءاللہ کتنے نوجوان ہیں اب جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نکاح کرنے والے، کیا آج وہ میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، وہ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ میں صرف باتیں سنانے کے لیے آیا ہوں اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں؟ یا ہمارا کوئی آپس میں ایگریمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ کوشش کریں گے اپنی اخلاق اور کردار کو اپنانے کی، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو اپنانے کی. کیا آپ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. گھر جنت نظیر بن جائے گا. لتسکنوا الیہا. انسان کی مرضی ہے کہ اپنے گھر کو وہ پرسکون بنا لے، اپنے گھر کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا، لڑائی اور جھگڑے کا گہوارہ بنا لے. یہ انسان کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت کو، محبت کو پیدا کیا، سکون کو رکھا ہے، لیکن کیا یہ چیزیں گھر کے اندر ہیں؟ امن اور سکون ہے، پیار اور محبت ہے؟ نہیں ہے. اکثر گھروں میں نہیں ہے. بہت تھوڑے ایسے ہیں، بہت تھوڑے گھر جن کے اندر مودت، محبت، پیار، محبت اور امن و سکون کی فضا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو خوشیاں بکھیر دیتے. کانا بسامن، مسکراتے ہوئے آتے تھے. ہم باہر مسکراتے ہیں، باہر میں نے بہت سارے دیکھے ہیں باہر کہتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا، لیکن گھر والے کہتے ہیں جی بس ہمارے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے. جب گھر میں آتا ہے تو بس ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ گھر کے اندر سب سے پہلے حقدار حسن خلق کے، نرمی کے، شفقت کے، پیار اور محبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ اپنے بیوی بچے یا غیر دوسرے دوست؟ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں اور بیوی بیچاری جو ہے وہ بیٹھی انتظار کر رہی ہے. نوجوانوں کو ذرا سوچ، گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹیوں والے جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل میں ہوتے ہیں. نکاح کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اس کے بعد پھر
بہت ساری ایسی باتیں ہیں میرے دل میں، یعنی وہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے وہ کروں. وہ بیچارے ساری زندگی جو ہے نا وہ خدمت ہی کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا احسان کرتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے. میں جب بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے سسر اپنی ساس کے لیے، ان کے لیے میں ضرور دعا کرتا ہوں جس طرح کہ اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں. اتنا بڑا ان کا احسان ہے. لیکن ادھر کیا ہے، ساری زندگی دھڑکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو پلے باندھ لیجیے کہ گھر میں داخل ہوں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، تاکہ گھر والے بھی خوش ہو جائیں. وہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کان فی خدمت اہلہ فی محنت اہلہ. گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ جھاڑو بھی دے لیتے تھے، صفائی بھی کر لیتے تھے، کچن کا کام آپ کر لیتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، جوتا گانٹ لیتے تھے. یعنی گھر میں جو کام ایک خادم کرتا ہے یا گھر والے جو کرتے ہیں، ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے گھر کے کام کرتی رہے. وہ بیچاری کرتی ہے، کرنے پر مجبور ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں، یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی گھر میں کام کریں گے، ہم بھی ہاتھ بٹائیں گے، ہم بھی اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں گے، اور ہم بھی مسکراتے ہوئے اپنے گھروں میں داخل ہوں گے. اور ہمارے ہاں اگر کہیں کوئی برتن ٹوٹ جائے تو آسمان گر جاتا ہے. برتن کیوں ٹوٹا ہے؟ غلطی تو ہو جاتا ہے. اتنے برتن پڑے ہوئے ٹوٹے گا، پلیٹ ٹوٹے گی، گلاس ٹوٹے گا، جگ ٹوٹے گا، کوئی چیز بھی ٹوٹ سکتی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت مطابق یہاں پر جان بوجھ کر برتن توڑا. نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے توڑا، بلا وجہ توڑا. کوئی برتن توڑنے کا کوئی سبب نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف فرما تھی. دوسرے گھر سے کھانا آیا تو خوش ہونا چاہیے کہ کھانا آ گیا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جان بوجھ کر نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر ہاتھ مارا، اس کو زمین پر گرا کر توڑ دیا. تو کیا ہوا؟ کوئی آسمان گرا تھا؟ کوئی بھونچال آ گیا تھا؟ آپ کے چہرہ اقدس پر کوئی سلوٹیں پڑ گئی تھی؟ آپ مسکرائے ہیں، اس پر بھی مسکرائے ہیں. کھانا اٹھایا ہے، پیالے کو آپ نے ٹوٹے ہوئے کو اٹھایا. غارت امکم، فرمایا آپ کی ماں کو غیرت آ گئی. یعنی ان کا بھی دل نہیں توڑا. فرمایا جو انہوں نے کیا ہے یہ کوئی مواخذے والی بات نہیں ہے، یہ انسان کے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہیں. انسان مجبور ہے، وہ جو انسان کی طبیعت کے اندر ایک غیرت ہے، فرمایا یہ اس کا تقاضا تھا. ان سے ٹوٹ. آپ نے اس کو کھانا اکٹھا کیا، پیالے کو جوڑا، گھر میں رکھا، دوسرا پیالہ دے. اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر میں کہیں کچن میں کوئی برتن ٹوٹتا ہے نا، ہمارا ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ دیکھنے کے لیے بھاگ کر کچن میں کیا ٹوٹا ہے، کیوں ٹوٹا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچن میں نہیں جانا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. بیوی ہے یا بچے ہیں، نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. اس وقت بیچارے ڈرتے ہیں کہ ہم سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے. نہیں، ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے. آپ پیالہ بازار سے خرید لیں گے، اس سے اچھا خرید لیں گے، اس سے زیادہ خرید لیں گے، لیکن اگر دل توڑ دیا نا تو وہ دل آپ نہیں جوڑ سکتے. آپ دل کو رکھیں، ان کے احساسات، جذبات اور ان کے شعور کا خیال رکھیں. برتن تو مل جاتے ہیں، آدمی خرید سکتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت مطہرہ. پھر ساری عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ایک طرف مرد ہیں، ایک طرف عورتیں ہیں. اب دیکھیے، مقدمہ آپ کے پاس آیا ہے، کیس آپ کے پاس آیا ہے، ایک طرف عورتیں کھڑی ہیں، ایک طرف مرد ہیں. دونوں کا موقف ہے. مرد تھوڑی بہت سختی کرتے تھے، آپ سے اجازت لی، فرمایا تھوڑا بہت مار لیا کرو. اور دوسری طرف عورتیں کیا ہیں، وہ شکایت لے کر آ گئی، جی ہمیں مارتے ہیں. دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. یہ بھی ظاہر بات ہے، صحابہ کرام ہیں، ایسے تو نہیں مارتے، اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. تو نبی اکرم علیہ السلام کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟
مردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے یا عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ مرد تو طاقتور ہیں، عورتیں کمزور ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا لیسو اولئک بخیارکم، یہ جو گھر میں مار پیٹ کرتے ہیں نا، سختی کرتے ہیں، فرمایا یہ اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے عورتوں کی فیور کی، کمزوروں کی آپ نے فیور کی ہے، ان کی آپ نے مدد کی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک مشہور ہے، رشتہ داروں میں ایک لفظ مشہور ہے، بہت ساری ایسی اصطلاحات جو کہ انتہائی شرمناک کہہ لیں، غلیظ کہہ لیں، یا غیر شرعی کہہ لیں، غیر شرعی کہنا چاہیے، جو گناہ ہیں وہ بھی رائج ہیں ہر طبقے میں، کہ رشتہ داروں کے بارے میں شریک کا لفظ بولتے ہیں، پتہ نہیں اس علاقے میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، مری کے علاقے میں، ہمارے ہاں تو پنجاب میں ہے، یہ رشتہ داروں کو، کزن کو شریک کہتے ہیں ادھر بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہی انسان کے اندر دشمنی کو ابھارتا ہے، غلط جذبات کو پیدا کرتا ہے رشتہ داروں کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں محنت کروں، میں کماؤں، میں سب سے آگے نکل جاؤں، ٹھیک ہے، لیکن شریک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے آگے نہیں نکلنے دینا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا، میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، آگے نکل سکوں نہ نکل، اس کو میں نے آگے نہیں نکلنے دینا، اس کے خلاف میں نے کچھ نہ کچھ کرتا رہنا ہے، اس کو میں نے پریشان کرنا ہے، اس کے خلاف میں نے باتیں کرنی ہے، اس کی میں نے عزت نہیں بننے دینی۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سارے ارشادات ہیں صلہ رحمی کے بارے میں، لیکن ایک مشہور حدیث حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے باغ وقف کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے کزنوں میں جن کو ہم شریک کہتے ہیں، جن کو اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں، جن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جن کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، اتنا آپ نے خیال رکھا ہے۔ اور پھر رشتہ داری بے شک وہ بہت دور کی ہو، ہمارے ہاں تو قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، سب و شتم سے، طعن و تشنیع سے، باتوں سے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انکم ستفتحون ارضا یقال فیہا قیرات، ان قریب تم ایک علاقہ فتح کرو گے جہاں قیرات کا سکہ رائج ہوگا، یعنی جو سکہ ہے جس طرح ہمارے یہاں روپیہ پیسہ ہے، وہاں پر درم و دینار تھا، وہاں پر قیرات ہوگا، اس کو تم فتح کرو گے۔ اور یہ اشارہ تھا آپ کا مصر کی طرف۔ اب مصر جو ہے اس کے اور مدینہ منورہ کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، کتنی دور ہے، دوسرا ملک ہے، وہ افریقی ملک ہے جو مصر ہے، اور یہ سرزمین حجاز ہے۔ ہر اعتبار سے زبان مختلف اس وقت، قومیت، ہر چیز مختلف تھی، ملک مختلف ہے، خطہ مختلف ہے۔ فرمایا جب تم اس کو فتح کرو نا، فاستوصوا بأہلها خیرا، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیوں؟ فإن لهم ذمة ورحمة، ان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے، مصر والوں کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ وہ ہزاروں سال پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے آئی تھی، ہزاروں سال پہلے۔ ہزاروں سال پہلے جو ایک رشتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد تھے تمام قریشیوں کے اور اہل عرب کے، آپ فرماتے ہیں کہ اس ماں کی جو رشتہ داری ہے نا، آپ خیال رکھنا تھا۔ حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، وہ کافر تھے، قبطی لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرک تھے، سب سے بڑے مخالف تھے، اسلام لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں جب آتے ہیں اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، نبی اکرم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو آپ نے نہیں کہا بھی کیوں آیا ہے، کیونکہ رشتہ داری تھی، آپ نے اجازت دی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا
ان کے گھر میں وہ آتے ہیں، ان کے سابقہ شوہر تھے، پھر بعد میں آپ نے اسی نکاح کو قائم رکھا، لیکن اس وقت تو نکاح ٹوٹ چکا تھا جب وہ آئے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا فجر کی نماز کے وقت کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، تو آپ نے فرمایا ابھی تم نے آواز سنی ہے؟ کہا جی ہاں سنی ہے۔ آپ سمجھ گئے معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا کہ ابو العاص یہاں پر آیا کہ نہیں ہے۔ عورتوں کی صف میں سے فجر کی نماز کے بعد آواز آئی ہے، اور یہ آواز نبی اکرم علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی تھی۔ فرمایا جب اصول سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے یکساں ہے کہ کوئی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، آپ نے نہیں روکا کہ تم مشرک ہو، تم گھر میں رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی کافر تھے، فرمایا ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، وہ بھی وہاں سے آئی تھی، مصر سے آئی تھی، فرمایا کتنی دور کا رشتہ ہے، سسرالی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سسرال ہیں، اور تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے وہ سسرال ہیں، اتنی دور کی رشتہ داری، فرمایا ان کا خیال رکھنا۔ اور یہاں پر ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اب رشتہ ہو گیا، اب اس کے بعد پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے، پوچھ لیں گے ان کو، پھر ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم انتقام لیں، بدلہ لیں، اس کو نیچے دکھائیں۔ رشتہ داریاں جو ہیں ان کو نبھانا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کا تعلق اخلاق اور کردار کے ساتھ ہے، اور اس کی تعلیم ہمیں اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی حضرت مولانا وقاص زبیر حافظہ اللہ، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے پاس مسجد بھی ہے، اپنا سیٹ اپ ہے، مرکز ہے، دین کی خدمت ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن کہاں سے چلے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس نیکی کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ بن جاتی ہیں، لیکن پہلے جو سب سے پہلے مسجدوں میں جو حصہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مسجد کے بانی کہلاتے ہیں۔ اور مسجد بنانا یہ کیا ہے؟ مسجد بنانا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر سب سے زیادہ پیارے ہیں، ہمیں اپنے گھر پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر، جس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے وہ بھی ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ کو وہ سب سے پیارے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں سارے کے سارے یہ اس مسجد کے بانیان میں شمار ہوں گے کہ ہم نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مسجد کے ساتھ سب کو مل کر تعاون کرنا چاہیے، خاص طور پر جو اہل محلہ ہیں ان کو، دوسرے لوگوں کو رغبت دلائیں آس پاس، اور جو صاحب استطاعت ہیں وہ بھی اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ میں بھی انشاءاللہ جو میسر ہوا تعاون کر کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو دین کا، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا عظیم مرکز بنائے، اور جو بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو، عظیم عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھائی آئے ہیں ان کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کو اس مسجد کے مؤسسین میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے بدلے میں گھر عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔